تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ وقتی طور پر تو یہ بجلی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی سے سب سے سستے ذریعے کو اختیار نہیں کیا گیا، جس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ آج پاکستان میں جو گردشی قرضے ہیں وہ اربوں ڈالر کے گردشی قرضے ہیں۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ بلی کو آتا دے کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو آپ سمجھیں گے کہ آپ بچ گئے ہیں۔ ایسے تو نہیں بچا جا سکتا۔ یعنی کہ کتنی شرمناک بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ان کی بنیادی ضروریات زندگی نہیں دے رہی۔ میں سراج الدین ثاقب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ واپڈا جو پاکستان کا سب سے بڑا قومی ادارہ تھا، جس کا کام واٹر اینڈ پاور کی جو پاکستان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا تھا، اس سلسلے میں ڈیمز بنانا، اس سلسلے میں سستی بجلی مہیا کرنے کے لیے بجلی پیدا کرنے کے سورسز استعمال کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ لیکن بدقسمتی سے 1998 میں اس وقت کی حکومت نے واپڈا کو توڑ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کمپنیاں بنا دیں، اور کمپنیوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا مرحلہ وائز، اور اس کے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا دیے گئے اور ان کو خود مختار کر دیا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ تھا کہ ملک کے اندر بجلی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ڈسٹریبیوشن کا نظام جو ہے، جنریشن کا نظام جو ہے، ٹرانسمیشن کا جو نظام ہے، اس کو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو آج اس معاملے کو 25 سال گزر گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ جو بجلی کا پیدا کرنے کا نظام ہے اس میں بھی کوئی بہتری نہیں آ سکی، بلکہ جو بھی حکومتیں ماضی میں رہی ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر بجلی پیدا کرنے کے لیے سب سے مہنگا جو سورس تھا تھرمل بجلی کا، فرنس آئل کے ذریعے، اس کو اختیار کیا، اور پاکستان میں بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ پاور ہاؤس لگائے گئے، اور پاور ہاؤس لگا کر وقتی طور پر تو یہ بجلی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں جو بدنیتی شامل تھی وہ یہی تھی کہ وہ کک بیکس، اس میں ان کو اربوں ڈالر کے حاصل ہوئے، لیکن ملک جو ہے اس کو انہوں نے معاشی طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج پاکستان میں جو گردشی قرضے ہیں وہ اربوں ڈالر کے گردشی قرضے ہیں، وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر پاکستان میں جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ پانی کی نعمت ہے۔ پاکستان میں دریا ہیں، نہریں ہیں، اور اس کے اوپر مختلف پوائنٹس کے اوپر ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں۔ میں نے جرمنی کی ایک کمپنی کا جو ورکنگ پیپر دیکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ پاکستان میں مختلف نہروں کے اوپر اگر بنائے جائیں چھوٹے چھوٹے ہائیڈل پاور ہاؤسز تو 32,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 32,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو جاتی تو ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتی تھی، اور ہمیں عوام کو سستی بجلی مل سکتی تھی، زراعت کے لیے ٹیوب ویل سستے مل سکتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صنعت کے لیے بھی انتہائی سستی بجلی مل سکتی تھی، جس سے ملک صنعت میں اور زراعت میں بہت زیادہ ترقی کر سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے سب سے سستے ذریعے کو اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر پانی سے بجلی پیدا ہوگی تو اس میں ککس بیکس نہیں آئیں گے، کرپشن نہیں ہو سکے گی، اس میں جیبیں نہیں بھری جا سکیں گی، لیکن ملک کا فائدہ ہوگا، عوام کا فائدہ ہوگا، زراعت کی ترقی ہوگی، اور ہمارے صنعت کی ترقی ہوگی، اور اس سے ملک میں انقلاب آئے گا۔ لیکن ہمارے جو سابقہ حکمران رہے ہیں اکثر و بیشتر ان کے مقاصد ملک کی ترقی کے نہیں تھے، ان کے مقاصد ذاتی تھے، جس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے، اور پاکستان دیوالیہ مرحلے میں پہنچا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج ابھی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، آج سے 3-4 روز پہلے انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے کہ وہ فوری طور پر یہ ریکمنڈیشنز تیار کرے کہ بجلی کمپنیاں جو ہیں یہ صوبوں کے حوالے کر دی جائیں۔ جو پنجاب کے اندر بجلی کمپنیاں ہیں وہ پنجاب حکومت کے حوالے کر دی جائیں، سندھ کی سندھ کے، بلوچستان کی بلوچستان کے، اور KPK کی کمپنیاں جو ہیں وہ KPK کے حوالے کر دی جائیں۔ یعنی کہ وہ اپنے گلے سے مصیبت کو اتار کر صوبوں کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ بلی کو آتا دے کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو آپ سمجھیں گے کہ آپ بچ گئے ہیں۔ ایسے تو نہیں بچا جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ جو اقدام ہے یہ سراسر غلط ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ تجویز دوں گا کہ اگر آپ کو ملک اور قوم سے تھوڑی سی بھی محبت ہے، یا آپ سمجھتے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی جذبہ ہے،
تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر تمام بجلی کمپنیوں کو دوبارہ وابڈا میں ضم کیا جائے، وابڈا کو فعال کیا جائے، وابڈا کو قومی ادارے کے طور پر منظم اور مؤثر بنایا جائے۔ وابڈا اس پاکستان کی مضبوطی کی علامت ہے، تمام صوبوں کی زنجیر ہے وابڈا، تمام صوبوں کو، تمام عوام کو ملانے کا ذریعہ ہے وابڈا۔ تو اس لیے وابڈا کو فعال کیا جائے، وابڈا کو مضبوط بنایا جائے اور ہائیڈل بجلی کی پیداوار پر توجہ دی جائے۔ آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں جو معدنیات کے خزانے اللہ نے دیے ہیں، اس میں کوئلے کا خزانہ تھر کے اندر جو ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا خزانہ ہے۔ وہاں پر اگر بجلی پیدا کرنے کے اوپر توجہ دی جاتی تو آج وہاں سے 49,000 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی تھی۔ تو ہم عوام کو کم از کم 300 یونٹ تک مفت بجلی مہیا کر سکتے ہیں۔ تو اگر عوام کو مفت بجلی مہیا کی جائے تو عوام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، پاکستان میں مہنگائی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ان ذرائع کے اوپر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اور یہ وابڈا مؤثر انداز سے یہ کام کر سکے گا۔ دوسری بات میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ چونکہ میرا تعلق لیبر کی سیاست سے 40 سال رہا ہے، اس موقع پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج پاکستان کے محنت کش جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں وہ شدید مسائل کا شکار ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے ان کے گھر میں 2 وقت کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ریونیو کے ملازمین نے باقاعدہ پرائم منسٹر کو ایک اپلیکیشن بھیجی ہے، اپیل بھیجی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم کرپشن کر سکیں۔ یعنی کہ کتنی شرمناک بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ان کی بنیادی ضروریات زندگی نہیں دے رہی، تو لوگ اس لائن پر سوچ رہے ہیں۔ پہلے تو کرپشن ہے ہمارے معاشرے میں، ہر ادارے میں ہے، لیکن اس کو قانونی شکل دینے کے لیے لوگ جو ہے وہ اب پرائم منسٹر سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے عبدالرحمن باجوہ صاحب ہیں جو فیڈرل ملازمین کے نمائندہ ہیں، انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، ان کی تنخواہوں میں، الاؤنسز میں، ان کی اپ گریڈیشن میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا کام کیا، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے عملی تعاون کیا ہے وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ لیکن قدم قدم پر اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ بھرپور انداز میں پاکستان کے سارے ملازمین کو ساتھ لے کر اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں اور اس جدوجہد کو نتیجہ خیز بنائیں۔ اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ جو وسائل کی تقسیم ہے پاکستان کے اندر وہ انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ ایک ایلیٹ کلاس طبقہ ہے، ایک اشرافیہ ہے، ایک جو بیوروکریسی ہے اونچے اوپر کے پیمانے پر، ان کی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کی مراد بھی اس کے علاوہ ہیں۔ مثلا اگر ایک سرکاری آفیسر کو اگر 40-50 کنال کے رقبے میں موجود گھر کے اندر رہنے کے لیے سہولت دی گئی ہے، وہاں ان کو 40-50 ملازم بھی دیے گئے ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ یہ شاہی نظام بنایا گیا ہے۔ ان کو 3-3 4-4 ہزار یونٹ بجلی ہر مہینے فری دی جاتی ہے، ان کو پٹرول کی سہولتیں جو ہیں، گاڑیوں کی سہولتیں فری دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف اسی پاکستان کے اندر مزدور طبقہ ہے، ملازم طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، وہ محروم ہیں۔ بجلی کے نرخ بڑھتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پٹرول کے تیل کے نرخ بڑھتے ہیں، وہ براہ راست ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو اور اس میں جو غیر منصفانہ طرز عمل ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ مسائل کا حل اسی میں ہے۔